بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اوان اور میں خورشید احمد ہوں۔ میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ۔ یہ ایک بڑا مشہور و معروف زنا کا واقعہ ہے جو اس وقت دو صحابہ کرام سے سرزد ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کے مطابق اس کا فیصلہ سنایا۔ لیکن اس قصے میں یہ بخاری، مسلم، نسائی، امام موطا وغیرہ میں یہ واقعہ موجود ہے، اور اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ لیکن اس واقعے کی سب سے جو خوبصورتی ہے، سب سے جو سنہرا پن ہے، وہ ہم لوگوں کے لیے بہت ہی عبرت کا نشان ہے، اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم کیوں خوار ہیں۔ کیونکہ وہ لوگ جب آج ہم مدینہ کی ریاست کا نام لیتے ہیں اور خود پر مدینہ کے قوانین کو نافذ نہیں کرتے، تو پھر اس طرح مدینہ کی ریاست نہیں بلکہ جنگل کا راج ہوتا ہے، جنگل کا قانون بنتا ہے، معاشرہ عدل و انصاف سے خالی رہتا ہے۔ تو یہاں پر سب سے بڑی سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کس طرح ایک صحابی رسول، ان کے بیٹے سے زنا سرزد ہو گیا، تو انہوں نے پہلے تو اپنی سمجھ کے مطابق یہ کیا کہ 100 بکریاں اور ایک لونڈی دے کر کچھ دے اس کیس کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ جو میں نے یہ کیا ہے یہ غلط ہے، یہ قرآن و سنت کے مطابق اس کے سزا اس طرح نہیں ہے، تو انہوں نے اپنا کیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے جانا مناسب سمجھا اور خود جا کر بتا دیا کہ میرے بیٹے سے یہ کام سرزد ہوا ہے اور اس کی سزا کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا بتائی کہ اس کی سزا یہ ہے کہ یہ غیر شادی شدہ ہے، تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور اس کو ایک سال کے لیے ملک بدر کیا جائے گا، اور عورت کیونکہ شادی شدہ تھی تو اس کو سنسار کیا جائے گا۔ تو یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کے لیے ملک بدری ہے، اور شادی شدہ کے لیے سنساری ہے، اس کو سنسار کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ، واقعے کی تفصیل میں جانے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں حضرات کے بارے میں تھوڑا سا تعارف ہو جائے۔ نمبر 1، ابو ہریرہ الدوسی رضی اللہ عنہ کا نام ابن اسحاق کے بقول عبد شمس تھا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا۔ یہ بلی کو پال کر انہوں نے رکھا تھا، یہ بلی پالنے کی وجہ سے ان کا نام ابو ہریرہ یعنی بلی والا رکھا گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خیبر کے سال اسلام قبول کیا، یعنی جس سال جنگ خیبر ہوئی تھی اس سال انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ وہ اصحاب صفہ میں سے تھے۔ ان سے 800 سے زیادہ صحابہ و تابعین نے احادیث روایت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں بحرین کا عامل مقرر کیا تھا، پھر معزول کر دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے 57 ہجری میں وفات پائی، اور زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ مدینہ میں ہی رہتے تھے۔ وہ حدیبیہ میں حاضر تھے، یعنی جس وقت صلح حدیبیہ ہوئی تھی وہ وہاں حاضر تھے، اور فتح مکہ کے وقت قبیلہ جہنہ کا پرچم اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ مدینہ میں 78 ہجری میں فوت ہوئے۔ تو یہ دونوں حضرات بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اتنے میں 2 آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ ایک نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے مابین کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ صادر فرمائیں۔ دوسرا شخص جو پہلے کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ ہوشیار تھا، اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ سنائیں اور مجھے معاملے کی نوعیت کی وضاحت کرنے دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اپنی بات بیان کرو۔ وہ کہنے لگا، بات دراصل یہ ہے کہ میرا بیٹا اس آدمی کے گھر محنت مزدوری کیا کرتا تھا، یعنی گھر میں اس کی آمد و رفت تھی۔ چنانچہ میرے بیٹے نے اس کی بیوی سے بدکاری کا ارتکاب کر دیا۔ میں نے معاملے کو رفع دفع کرنے کے لیے اپنے بیٹے کی جانب سے 100 بکریاں اور ایک لونڈی دے کر اسے راضی کر لیا۔ یہ فیصلہ سب پہلے انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق کیا۔ پھر میں نے اس سلسلے میں اہل علم سے فتویٰ پوچھا تو انہوں نے مجھے شرعی سزا بتائی کہ میرے بیٹے کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے ملک بدر کر دیا جائے گا، جبکہ اس کی بیوی کو سنسار کیا جائے گا۔ جو انہوں نے خود فیصلہ کیا، خود اپنی سمجھ کے مطابق، لیکن ان کا اس پہ دل مطمئن نہیں تھا، پھر بھی انہوں نے اہل علم سے پوچھا تو اہل علم نے انہیں بتایا کہ اس کی سزا تو یہ بنتی ہے جو تم نے جرمانہ بھرا ہے، یہ اس جرم کی سزا نہیں ہے۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سن کر ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ لونڈی اور بکریاں تم واپس لے جاؤ۔ اس شخص سے کہا کہ تم اپنی لونڈی اور اپنی بکریاں واپس لے جاؤ، کیونکہ اس جرم کی یہ سزا ہی نہیں ہے، اور تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے لگا کر سال بھر کے لیے جلا وطن کیا جائے گا۔
اور اے انیس اس آدمی کی بیوی کے پاس جاؤ، اگر وہ زنا کا اعتراف کر لیتی ہے تو اسے سنگسار کر دو۔ حضرت انیس رضی اللہ عنہ گئے اور پوچھا تو اس عورت نے اعتراف کر لیا، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اسے سنگسار کر دیا۔ یہ حدیث بخاری شریف کتاب الحدود 6828، مسلم 1697، نسائی جلد 8 241 اور امام موطا جلد 2 167 نمبر پر موجود ہے۔ تو سب سے زیادہ اہم سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کس طرح وہ لوگ گناہوں سے بچتے تھے، اور یہ صحابہ کرام سے اگر کوئی اعتراض یہ کر سکتا ہے کہ صحابہ کرام زنا کرتے تھے، تو یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ لوگوں سے ایسے ایسے جرائم ہوئے جن کا باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سزاؤں کا نفاذ کر کے لوگوں کو دکھایا، امت کو دکھایا کہ جو شرعی سزائیں ہیں ان کو نافذ الحدود کس طرح کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔ ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔